کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ریڈ ود عدنان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں رمضان کے فضائل اور احکام سیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے ہم ٹائم کو نہ ضائع کرتے ہوئے سیدھا اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ 2 سپارہ عربے سے آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے ہم قرآن پاک سے شروع کریں گے، پھر ہم اس کے رمضان کے بارے میں حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ اس کے کیا فضائل ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا رمضان کے بارے میں، اور تھوڑی سی آیتوں کی بھی تفسیر کریں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح اہمیت سمجھ آ سکے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے جس کے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں بلا وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کہیں فرمایا یا اہل الکتاب، کہیں فرمایا یا ایھا الناس کہ اے اہل کتاب، اے لوگو، پر یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت سے مخاطب ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے مخاطب ہے، یعنی ایمان والوں سے، ہم سے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ پر یقین کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں، یعنی ہم سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اے مومنو کہ تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو میں آپ کے اوپر ایک حکم لگانے لگا ہوں، کما کتب علی الذین من، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے مومنو میں نے آپ پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، یعنی جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر جیسے فرض کیے۔ تو کس لیے؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تقوی حاصل کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے تم پہ، اگر فرض کیے ہیں، یہ پہلی امت پہ بھی فرض کیے تھے، جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر بھی یہ فرض کیے تھے، تو تم تو پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت میں سے ہو، تو تم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو آگے سوال آتا ہے کہ پھر یہ فرض کیے کیوں گئے پچھلی امتوں پہ بھی اور ہم پہ بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تقوی حاصل کرو، یہ اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ آیت کی امید کرتا ہوں تفسیر سمجھ آ چکی ہوگی، تو اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اگلے فرمان کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو اور جو سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھے لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ تو اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ تو ہم نے دوسری آیت کا ترجمہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری آیت میں کیا فرما رہے ہیں اور کیا حکم دے رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایام معدودات۔ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، پھر حوصلہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ تم گھبرا نہ جاؤ، یہ گنتی کے چند روز ہیں، یہ ایسے ہی گزر جائیں گے، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم روزہ چھوڑتے ہیں، لیکن روزہ جو چھوڑ سکتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بتایا کہ کون سے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ صرف دو ہیں، جو تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، یعنی ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو وہ چھوڑ سکتا ہے، اور دوسرا جو سفر میں ہو۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بہانہ لگائے کہ مجھے روزہ لگتا ہے، میں اس لیے نہیں رکھتا، یا میرے سے کام نہیں ہوتا، یہ اس لیے نہیں رکھتا، کام اتنا ضروری نہیں ہے، بندہ کام کو کم کر لے، اس سے بہتر ہے۔ لیکن روزہ لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان دونوں کو چھوٹ دی ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دی، وہ بھی ان دونوں کو بھی معاف نہیں کیا، وہ بھی ان دونوں کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ دوسرے دنوں میں شمار کر لیں، مطلب اگر رمضان میں آپ کی طبیعت خراب ہے یا سفر میں گئے ہو تو اگلے دنوں میں دوسرے دنوں میں اس کا شمار کر لو، اس کی قضا لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کا شمار لازمی کرنا، یہ نہیں کرنا کہ بعد چھوٹ گئے تو بعد چھوڑ دیے تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ، یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تم میں سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھے لیکن رکھے نہیں تو اس کو چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم ختم کر دیا۔ جب ہم اگلی آیت کی تفسیر آپ کو بتائیں گے آپ کو اس کا خوب اچھے سے پتہ چل جائے گا، لیکن اگلی آیت میں اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن رکھے نہیں وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا یہ حکم ختم کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی شوق سے نیکی کرتا ہے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو ہاں، جو شوق سے نیکی کرتا ہے کہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، شوق اس کو آتا ہے، ایک کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کرتا ہے وہ نہیں، جو شوق سے خود اندر شوق ہوتا ہے کہ میں نیکی کروں، میں روزہ رکھوں، نمازیں پڑھوں اور صدقہ خیرات کروں، تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا ہے اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، مطلب اسی آیت میں بھی اس حکم کی تھوڑی سی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ نہیں کہ تم چھوڑ دو اور مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو اسی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر سمجھ سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ کیجئے۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے، الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ تمام مہینے کے روزے رکھے، پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کا شمار کر لیں۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں تمام مہینوں کے جو نام ہے وہ عربوں نے ہد رکھے، لیکن یہ واحد ایسا مہینہ کیسے برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کا نام ہد اللہ تعالیٰ نے ہد رکھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کی ہدایت ہے۔ اس مہینے کی دیکھیں پھر کتنی اہمیت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا نام رکھا ہو وہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا، صرف اسی بات سے آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو ہے تعریف کی ہے کہ یہ ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو بے شک اس میں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا حساب کتاب کرنے ہیں، دنیا کے معاملات کیسے کرنے ہیں، اور عبادت کیسے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، یعنی جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، ٹھیک ہے، پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو اللہ کے حکم سے آج ہم سن 2021 کے سن 2021 میں جو رمضان آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے۔ معلوم نہیں کہ کل ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اب روزے رکھ لیں اور روزے رکھ کے اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف تم میں سے 2 جو شخص ایسے ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جو بیمار ہو اور جو کوئی سفر میں ہو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت میں یہ نہیں کہا کہ جو تم میں سے طاقت رکھے لیکن رکھے نہیں اور مسکین کو کھانا کھلا دے اس کے بدلے میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلی آیت کا حکم اس میں ختم کر دیا ہے۔ مطلب جو طاقت رکھتا ہے اسے رکھنا پڑے گا روزہ، صرف ان دونوں کے سوا کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بس اتنی آپ ذہن میں بات بٹھا لیں کہ جو بیمار ہے اور جو سفر میں ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی ان کو معاف نہیں ہے،
وہ کس لیے کہ وہ سفر میں اگر ہے رمضان میں، یا رمضان میں اگر وہ بیمار ہیں تو دوسرے دنوں میں اس کا شمار کر لیں، مطلب اس کی قضا لازمی کرنی ہے، دوسرے دنوں میں اس کا ان روزوں کا شمار کریں۔ کسی بھی وجہ سے اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہو، اور بقایا کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جو اپنی طرف سے آپ بہانے بنا لیں، وہ آپ کی مرضی۔ لیکن اور ان کی صرف یہ دو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، صرف انہی کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، وہ بھی پھر دوسرے دنوں میں اس کا شمار آپ کو کرنا پڑے گا۔ بس اتنی بات جو ہے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے حق میں آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اور یہ آسانی اس لیے دی گئی ہے کہ تاکہ تم دوسرے دنوں میں اس کا شمار کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے انہوں نے ہم پر یہ آسانی دی ہے، ہم تو تاکہ ہم چلو بیمار ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، یا سفر میں جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو دوسرے دنوں میں شمار کر لیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ تمہیں ہدایت بخشی، اور اس احسان کے بدلے میں تم اللہ کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ بے شک ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ سب سے دنیا کا ہر چیز سے بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ بہترین امت میں سے ہمیں بنایا، اور یہ عہدہ ہمارے حصے میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے شک اس احسان کے بدلے میں جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ دیکھیں اگر ہم غیر مسلم ہوتے، ہندو ہوتے، تو آج ہم بھی ان مندروں میں جا کے گھنٹیاں کھڑکا رہے ہوتے، ان کے آگے سجدے کر رہے ہوتے، یا ان کے یہ بتوں کے آگے اتنے جاہل قسم کے، جیسے ہندو اتنے پرے ہیں، اتنی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ کیوں؟ ان میں یہ سینس ہی نہیں ہے، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، اور ہم مسلمانوں کو بھی ہدایت دے کہ ہم روزے نہ چھوڑیں اور نیک کام کیا کریں۔ تو دیکھ لیں، کیونکہ ان کو خود معلوم ہے کہ یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، پھر بھی ان کے آگے جھک رہے ہیں، ان کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوگی قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما کیا رہے ہیں۔ آجے اب حدیث سے دیکھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے، اسی طرح انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، تاکہ ہمارا جسم پاک ہو سکے اور ہم پاکیزگی حاصل کر سکیں اور تقوی حاصل کر سکیں۔ اور فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے لیے ہیں، اس سے پہلے یہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ ہم سے جو پہلی امتیں آئی ہیں ان میں سے کسی کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں، یہ فضیلت صرف ہمیں دی گئی۔ سب سے پہلی چیز ہے جو روزہ دار کے معدے سے بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور دوسری بات، جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، جب تک روزے دار روزے میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے تمام سارے گناہ
جتنے بھی گناہ ہیں تمام بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے تو کیا یہ شب قدر ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے، اپنی دہاڑی پوری کر لیتا ہے، تو تب ہی اس کا مالک اس کو کچھ دیتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ماہ سیام میں جنت کو پورا مہینہ آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے روزے دار کے لیے۔ یہ چیزیں ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی، صرف اسی امت کے حصے میں آئی۔ یہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے، وہ کسی نے کہا تھا جب رب بولنے کو زبان دیتا ہے، جب رب بولنے کو زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے پھر قرآن دیتا ہے۔ جب بخشنے پہ آ جائے امت کے گناہ، جب بخشنے پر آ جائے امت کے گناہ تو پھر وہ ہمیں رمضان دیتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ مومن کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ نماز کا بدلہ جنت، صدقے کا بدلہ جنت، اور رمضان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی دوں گا اس کا بدلہ۔ اور ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ اس روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ تو یہ رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے۔ تو اب جوش آ جانا چاہیے کہ ہم جو روزے نہیں رکھتے وہ کل سے انشاءاللہ ہم نیت کر لیں کہ کل سے انشاءاللہ مکمل رمضان کے روزے رکھیں گے، اور جو جتنے روزے ہم نے چھوڑ دیے اس کی دوسرے دنوں میں ضرور شمار کریں گے، وہ روزے ضرور رکھیں گے دوسرے دنوں میں۔ اور فرمایا روزہ ڈال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، تو بس کوئی تم سے الجھے تو اسے تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کا بھوکا رہنا اور راتوں کا قیام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف وہی گزریں گے جو دنیا میں رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی دروازے سے ندا آئے گی کہ اے روزے دار، ادھر سے گزر جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ہر عمل کا 10 سے 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں فرضوں کا ثواب 70 فرضوں جتنا ہے اور نفل کا ثواب 1 فرض جتنا ہے۔ ماشاءاللہ کتنا ہمیں ثواب مل رہا ہے اس رمضان میں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے عبادت کرنے کی اور روزے رکھنے کی۔ اب تک تو جوش آ جانا چاہیے جو نہیں رکھتے روزہ۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور نیک کام کر، اور پھر کہتا ہے کہ اے برائی کرنے والے بس کر، رک جا اور اللہ کو منا لے اور توبہ کر لے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں ہی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو
پورا دن بھوکا اور پیاسا رکھا اور برے کاموں سے روکا، میری اس کے لیے شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن فرمائے گا کہ میں نے راتوں کو اس کو جگائے رکھا، یہ مجھے سنتا رہا، تو میری بھی اس کے لیے شفاعت قبول فرماؤ۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ روزے کا اور کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہر کوئی انسان یہ ضرور سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ روزہ رکھتا ہے تو وضو بھی کرتا ہے، منہ میں پانی بھی لے کے جاتا ہے، لیکن پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ خوف اس کو ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اگر صبر دیکھنا ہو تو مسلمان کا دیکھو، اگر صبر دیکھنا ہو تو مسلمان کا دیکھو، وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو روزوں کی طرح گزارو، اپنی زندگی کو روزوں کی طرح گزارو، آخرت تمہاری عید کی طرح ہوگی۔ مانگ لو گر گرا کر اللہ سے، مانگ لو گر گرا کر اللہ سے، ابھی مغفرت سستی ہے، رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رمضان میں یہ آہستہ آہستہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا بلکہ ہم خود تھے۔ روزہ مشکل اور سخت تو نہیں، روزہ مشکل اور سخت تو نہیں، اللہ کی محبت میں اتنا صبر تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ دنیا جتنا بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، دنیا جتنا بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، میرے اللہ نے اتنا ہی اس کو عبادت بنا دیا۔ تو بے شک کیا ہم یہی نہیں کہتے کہ ہمیں روزہ لگتا ہے اس لیے ہم نہیں رکھتے؟ ایسے اور کئی بہانے ہم بنا لیتے ہیں۔ بے شک اتنا تو صبر ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اتنا تو صبر ہم کر ہی سکتے ہیں، سخت نہیں لگنا چاہیے ہمیں روزہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اور راتوں کو قیام کرے اور شب قدر کو قیام کرے، احتساب یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرے اور مغفرت حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے توبہ کرے اور عہد کر لے کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مانگ لو گر گرا کر اللہ سے، ابھی مغفرت سستی ہے، رمضان میں دن رات اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو دوستو اٹھو پھر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ رمضان بار بار زندگی میں نہیں آتا، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کے نیک بندوں میں اپنا نام لکھا لیں۔ تو اب تو جوش ضرور آ جانا چاہیے کہ ہم روزہ لازمی رکھیں، کل کا روزہ لازمی رکھیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا تھا، مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے، ان کا ضمیر جگانے کے لیے، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے اور کبھی گناہ کے بعد۔ اور دوستو اٹھو اور جتنے روزے ہم نے چھوڑے ہیں ان کی قضا کریں گے، اور جتنے رہ گئے ہم ان کو ضرور ادا کریں، وہ ضرور روزے رکھیں اور نماز پڑھیں۔ توبہ کی امید پر جو ہو چکے گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر، صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، صرف احساس ندامت
ایک سجدہ اور چشم تر۔ اے اللہ کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں دعا کے لیے، لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں دعا کے لیے، دیکھو کس قدر میرے اللہ نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ بے شک وہی ستار ہے، سب کے عیبوں پہ پردے وہی رکھنے والا ہے۔ میرا اس شہر عداوت سے بسیرا ہے، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پھر کہے گا بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ آخر میں یہی سب سے گزارش ہے کہ تمام دوست روزے ضرور رکھا کریں۔ رمضان زندگی میں نہ جانے اب آیا ہے، اگلی بار آئے یا نہ آئے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور روزے رکھیں اور عبادت کریں۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو گناہ ہم نے جان کے کیے اور جو انجانے میں ہو گئے، اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں اور افطار گزر جاتا ہے۔ ہم سب گناہ گاروں کی مغفرت کرے اللہ، ہم سب گناہ گاروں کی مغفرت کرے اللہ۔ عبادت تو ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان میں مدینہ دکھا دے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک جگہ میں فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا، گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ رمضان میں عمرہ ضرور کریں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی عمرہ کرائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تیرے بندے، کر لے دعا پوری ہر بے کس و مجبور کی۔ دکھا دے الہی رمضان میں وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے الہی رمضان میں وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ثواب کی نیت کے ساتھ۔ کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ کر سن کر جس نے بھی عمل کیا تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔